هدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے حضرات الفتح محمد جنال پڑھو: الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله. بعد حمد صلاة گرامی قدر قابل صد احترام بزرگوں نوجوانوں، اج دی محفل سال ثواب دی محفل ہے کہ سارے دے جمع تھیمن دا مقصد یہ ہے کہ اساں اپنے مرحوم عبدالرزاق صاحب دے سال ثواب واسطے تے انہاں دی آخرت دی منازلات دے وچ آسانیاں دے واسطے دعا کرے سو کہ اللہ تبارک و تعالی انہاں دی عالم برزخ والی زندگی کو آسان فرماوے اور یہ گل ذہن رہے کہ دنیا فانی ہے. اس دنیا دے اندر جیڑے لوگ آئے ہیں انہاں ٹور بننا ہے، کہیں آج ٹورنا ہے تو کہیں کل ٹورنا ہے. مزد عطا ہے نا کہ بندہ زندگی گزار بنے تو زندگی گزارن دی بھی چاسا بنے تو مرن دی بھی چاسا بنے. آکھو سبحان اللہ. آج دا موضوع ذرا انفرادی بھی ہے کیونکہ آپ والدین کی شان بیان کرنے ہیں. والدین دی شان بیان کرن دے وچ زیادہ تر ماں دی شان بیان کی جاندی ہے. تقریراں ہوویں، نعتاں ہوویں، کوئی بھی کلام ہووے تو اون دے وچ ماں دی شان زیادہ بیان کی جاندی ہے. ہونی چاہیے، ماں نال ہر بندے کو پیار ہے، لیکن انصاف تو یہ ہے نا کہ جتھاں والدہ دی شان بیان تھی وے تو والد دی شان بھی نال بیان ہونی چاہیے. تے اج اپنے نوہاں پہلوؤں کو نال لے کے چلنے زیادہ تر والد گرامی دی شان بیان تھی نہیں ہے، کیونکہ عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جان سے. عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جان سے. یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں میری ماں سے. آقا سبحان اللہ. مجھ کو رکھا چھاؤں میں خود جلتا رہا دھوپ میں. مجھ کو رکھا چھاؤں میں خود جلتا رہا دھوپ میں. میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں. سبحان اللہ. یعنی مجھ کو رکھا چھاؤں میں خود جلتا رہا دھوپ میں.
میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں. ہون اپنی جڑی محفل ہے اس محفل دے مطابق تھوڑے جڑی تھوڑی خاموشی ہے نا میں آدھے خاموشی تروڑو چاہ کو چاہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیڑا بندہ دنیا تے آیا دنیا تو بجنا ضرور ہے. کیوں؟ الوداع کر گینو دوستو فانی دنیا تو ویدا پیاں. الوداع کر گینو دوستو فانی دنیا تو ویدا پیاں. گھر سنبھالو میرے وارثو ہے امانت میں دینا پیاں. تسا جانو تے جانے جگیراں گدی وینا میں دو گز دیاں لیراں. تسا جانو تے جانے جگیراں گدی وینا میں دو گز دیاں لیراں. دیکھو کوئی شے نہ چیندا پیاں فانی دنیا تو ویندا پیاں. الوداع کر گینو دوستو فانی دنیا تو ویندا پیاں. ہونی بارش چمے تو دوے کپڑے بھی تن دے لہے سن. ہونے بارش چمے کو دھوے سن یہ کپڑے بھی تن دے لہے سن. خالی ہاتھوں میں ویندا پیاں فانی دنیا تو ویندا پیاں. پڑھو کلمہ تے تھیواں روانہ ابو جانے حسین دا نانا. جڑے حسینی بیٹھی ہو کو سبحان اللہ. پڑھو کلمہ تے تھیواں روانہ ابو جانے حسین دا نانا. لجا مدنی کڈیں دا پیاں ہے امانت میں دیندا پیاں. او میڈا زوری چچے جنازہ اتران نہ دے سن اخلاصا. او میڈا زوری چچے جنازہ کوئی تراون نہ دے سن اخلاصا. پھکاں ول مریندا پیاں فانی دنیا تو ویندا پیاں. ساری عمراں میں دولت کمائی مرد ویلے میرے کم نہ آئی. اور ساری عمراں میں دولت کمائی مرد ویلے میرے کم نہ آئی. ہن دل وچ سوچیندا پیاں فانی دنیا تو ویندا پیاں. یہ آخری التجامہ ہیں جڑیاں تواڈیاں تے ساڈیاں تے ہر مرن والے دی التجامہ ہیں. یہ ذرا غور نال سنو. او میڈیاں آخر بہن التجائیں رب دے وچ جنت دیاں جائیں. میڈیاں آخر بہن التجائیں رب دے وچ جنت دیاں جائیں. یہ عرضاں کریندا پیاں فانی دنیا تو ویندا پیاں. الوداع کر گینو دوستو
آوے قبراں دے وچ عربی جانی تھیوے گلشاد تے مہربانی آوے قبراں دے وچ عربی جانی یو آخر علیندہ پیاں فنی دنیا تو ایدہ پیاں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اللہ تعبدو الا ایہ کہ اللہ دی عبادت کرو۔ کیا کرنی ہے بھائی؟ اللہ دی عبادت کرنی، جڑے عبادت کریں دے وینا وہ بولو کیا کرنی ہے؟ اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ اس تو بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا والدین دے نال احسان کرنے، حسن سلوک کرنے۔ اتھے ایک سوال پیدا تھی لے کہ مالک اسا نماز ہی پڑھی، روزہ بھی ادا کر لیا، حج ہی ادا کر لی، زکاة ہی ادا کر لی، تو اس عبادت تو فوری بات تا جنت دا تذکرہ ہونا چاہیے ہی نا کہ جڑا بندہ عبادت کر ویندے نیکیاں کر ویندے اپنی زندگی اللہ تے دے محبوب دے دسے ہوئے رستے دے مطابق گزار ویندے تا اگاں جنت دا تذکرہ ہونا چاہیے نا۔ کیوں بھائی؟ سوال پیدا تھی نا بھائی بندہ عبادت کریں دے اس وجہ نال کہ رب راضی تھی ونے ول جیندے تو رب راضی تھی وے رب کو بھی راضی کر دیں دے آکو سبحان اللہ۔ اور سوال یہ پیدا تھی دے کہ عبادت تو فوری بعد جنت دا تذکرہ ہویا تے اللہ تعالیٰ نے جنت دا تذکرہ نہیں کیتا، اے مالک ایندی کیا وجہ ہے؟ ایندہ ہون علماء اکرام نے مفسرین اکرام نے جواب دیتے ہیں، تفسیر مظہری، تفسیر ساوی، تفسیر بیضاوی، تفسیر کشاف، تفسیر بغوی، یہ ساری تفسیریں علماء اکرام نے لکھن تو سقلی نہ سمجھو جا علماء کو پتہ بھئی یہ کیا تفسیر ہیں بھئی نہ ذہن رکھے انہوں لگو جواب لکھے۔ سوال کیا ہے کہ عبادت ہو گئی ہے، نماز روز حج زکاة ہو گئی ہے، اس تو بعد جنت دا ذکر ہو گیا، اے مالک جنت دا ذکر کیوں نہیں کیتا؟ علماء نے جواب لیتا سونے نبی دی حدیث دے مطابق۔ اور آپ حدیث پڑھ دیں تو ان دا جواب طلب کریں۔ اللہ اکبر امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ میرے سونے نبی زندہ نبی آمد مجتبہ نبی لوہ جہان دے صدار نبی دی حدیث پاک ہے جیڑی کہ مستدرک حاکم دے جلد نمبر 3 دے صفحہ 152 دے موجود ہے، اے اور حدیث پاک ہے جیڑی بخاری مسلم دے اندر موجود ہے، اے حدیث پاک ہے جیڑی جامع صغیر تے جامع کبیر دے اندر موجود ہے، اے مسند احمد بن حنبل دے اندر موجود ہے، مصنف عبدالرزاق دے اندر موجود ہے۔ حدیث سوال دا جواب آندی پئی ہے، اے اللہ ذرا اے تا فرما عبادت آ گئی، نماز روزہ آ گیا، اس تو بعد جنت دا تذکرہ ہونا چاہیے ہے۔ میرے سونے نبی آمد مجتبہ نبی لوہ جہان دے صدار نبی نے فرمایا یاد رکھو خالی عبادت کرن نال کم نہیں بندا، اللہ دی عبادت بھی کرنی ہے تے اللہ دی طرف جڑا تو کو عظیم تحفہ دیتا گیا ہے۔ اے اللہ او کیڑا عظیم تحفہ میرے رب نے قرآن دے اندر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، فرمایا جڑا رب دی طرف عظیم تحفہ ملے او عظیم تحفہ تواڈی والد محترمہ تے تواڈے والد گرامی ہیں۔ یا رسول اللہ اے جڑے عظیم تحفے اللہ دی طرف آئے انہاں دا کیا مقام ہے؟ میرے سونے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، جیڑا بندہ اپنے دنیا دے اندر اس مختصر جی زندگی دے اندر اپنے والد گرامی کو راضی کر گیا گویا کہ او اللہ رب العالمین کو راضی کر گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے سونے نبی نے فرمایا جیڑا والد گرامی کو ناراض کر گیا ہوندے تو رب بھی ناراض ہے تے آمنہ دا لال بھی ناراض ہے۔ یا رسول اللہ اے ساری مختصر جی زندگی ہے، اسا کامیاب تھیمنا چاہنے کامیابی دا کے طریقے میرے سونے نبی نے فرمایا اللہ دی عبادت بھی کرنی ہے تے اللہ دی عبادت تو بعد اپنے والدین دی نوکری بھی کرنی ہے۔ اے اللہ والدین دی نوکری دا کیا نتیجہ مل سی؟ میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس نیکی دا تے اس نوکری دا ایسی لا ملنا ہے کہ تواڈے کو عرشاں دا رب بھی راضی تھی ویسی تے آمنہ دا لال بھی راضی تھی ویسے۔
ذرا آکو نا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا جیڑے اپنے یاراں کو تے پیاراں کو رسائی بیٹھے نا آکو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تواڈے اللہ تواڈے مطابق انداز رکھے بھئی کوئی زیادہ مشکل ترین گالیاں کیا نہیں کرنا بھئی آسان گالیاں نا بھئی جیڑی ہر بندے کو سمجھ آمن اور اگلا سوال یہ پیدا تھیندا ہے جو جیڑے والدین ہیں ان دا مزید کیا مقام بیان تھی ہے اور اگلی حدیث پاک سنو میرے سونے نبی نے فرمایا بھئی 3 شخصیتاں 3 ہستیاں ایسی ہیں نا کہ جیڑیاں دعا چ منگن اللہ تعالیٰ انہاں دی دعا رد نہیں کریندا دعا ٹلیندا نہیں یا رسول اللہ وہ کیڑی ہستیاں ہن آؤ ذرا میرے سونے نبی دی حدیث سنو اے حدیث پاک مستدرک حاکم مصنف عبد الرزاق جامع صغیر جامع کبیر اور اس کے علاوہ علماء مفسرین کرام نے بھی لکھا اے سنو اور اپنی زندگی دا مقصد حاصل کرتے بنو اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات یستجاب لهن لا شک فینا میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا ترے عظیم شخصیتاں ایسی ہیں کہ جنہاں دے دعا منگن دے اندر تو دیر ہو سکتی لیکن اللہ دی قبولیت دے اندر دیر نہیں ہوندی یا رسول اللہ کیڑی ہستی ہیں میرے سونے نبی نے فرمایا دعوت المظلوم جنہ کوئی مظلوم اللہ کی بارگاہ دے اندر عرض کریں یا اللہ فلانے ظالم نے میرے تے ظلم کیتا ہے اے مظلوم دی نکل دی تے اللہ فوراں قبول فرماندا ہے نمبر 2 او بندہ کہ جڑا کوئی سفر دے اندر ہوندا ہے سفر دی مشکلات دے اندر ہوندا ہے سفر دے اندر جڑی دعا منگدا ہے میرا رب فوراں قبول